اچھا مفتی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا اس موقع پر کہ کس عمر تک بچے کی تربیت کا عرصہ رہتا ہے؟ چونکہ ہوتا یہ ہے بچے نے ادھر میٹرک کیا نہیں اور ماں باپ سے باغی ہوا نہیں، بس ادھر اس نے کہا بس اب مجھے چھوڑ دے، میری گیدرنگ، میں کہاں بیٹھتا ہوں، میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پیتا ہوں، میں اپنا خود ذمہ دار ہوں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ تو کتنی عمر تک بچے کو تربیت کر سکتے ہیں والدین؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ دیکھیں جو شرعی مطالبہ ہے نا وہ تو بلوغت تک ہے، کہ بلوغت سے پہلے بچے کو جو ضروری چیزیں ہیں، مثلا عقائد بما دلائل، یہ تمام والدین اس کا انتظام کریں یا خود سکھائیں۔ اسی طرح جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں جو بچے کی عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ، قربانی کے مسائل، اور معاملات میں پھر تجارت ہے، کرائے پہ چیز کو لینا دینا، مداربت، شرکت اگر ضرورت ہو گئی، اس طرح نکاح کے معاملات، یہ چیز، اور پھر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معرفت، اس میں ظاہری اور باطنی گناہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ یہ تو بلوغت سے پہلے والدین کی ذمہ داری ہے کہ از خود سکھائیں یا کوئی انتظام کر دیں کسی آن لائن کورسز کا یا کسی ادارے کا یا کسی عالم دین کو آ کے ان کو پڑھائی، یہ ضروری ہے، فرض علوم کہتے ہیں اس کو۔ یہ سب یہ ضمناً میں طالب علمانہ انداز میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ بلوغت سے پہلے اگر اتنے سنجیدہ موضوعات پر والدین بات کریں، وہ تو بچہ ہی سمجھتے ہیں والدین تو بچے کو، وہ چاہے شادی بھی ہو جائے، میرا بچہ کر کے ماں لے لیتی ہے اس کو آغوش میں اپنی، تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ میں چاہتا ہوں چونکہ بہت اہم بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ جی دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو میں شرعی مطالبہ عرض کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، وہ تو ہم گفتگو کر ہی چکے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ گھروں کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے نا، یہ کوئی ایسی اضافی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم شروع میں سیکھتے نہیں ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، پھر اگر کسی سے کوئی ترغیب پا کر ہم شروع کرتے ہیں تو وہ ایک دم بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پھر ان کی مثال اس طالب علم کی ہو جاتی ہے جو پورے سال کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا کبوتریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ اشارہ آپ سمجھ جائیں، یا اس طرح، اور جب آخری وقت آئے تو ساری کتابیں لے کے بیٹھ جائیں، تو پھر تو ایسا لگتا ہے پہاڑ کے برابر۔ بالکل، چونکہ ہم بتدریج پہلے سیکھتے نہیں ہیں یا سکھاتے نہیں ہیں تو ایک دم جمع شدہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ اگر ابتدا سے تربیت کا انتظام کیا جائے نا تو یہ چیزیں کچھ مشکل نہیں ہیں، کیونکہ میں تو اس شعبے سے وابستہ ہوں باقاعدہ، اور بالغ سے لے کر یعنی بوڑھوں سے لے کر بچوں تک وہ سب ہم سے تربیت حاصل کر ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اکیڈمی میں، بوڑھے تک پڑھ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ممکن ہے، تو یہ اس طرح یہ سب چیزیں سکھانے کے بعد تو پھر بری ذمہ ہو گئے۔ اچھا، اب آگے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں جیسے جیسے والدین کو تجربہ ہوتا ہے وہ تجربات منتقل کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں۔ مثلا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر امی سمجھائیں گی بیٹا دیکھو بیوی آئے گی یہ خیال کرنا، والد صاحب سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھو اس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات جدید دور کی لڑکیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہو۔ اسی طرح جب اولاد ہونے لگتی ہے، اولاد کے بارے میں پھر چیزیں وہ تربیت پیچیدہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ پھر انسان خود اتنا تجربہ کار ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد کہ وہ اس اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی تربیت کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بلوغت تک مطالبہ شرع ہے، اس کے بعد پھر کوئی خطا کوتاہی دیکھیں تو پھر نرمی سے سمجھاتے رہیں، لیکن تربیت کامل کرنے کے بعد اگر بلوغت کے بعد بھی اولاد کچھ غلط کرتی ہے تو والدین بری ذمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ امکانات ہیں، یعنی کہ تربیت کا امکان ہے ہر عمر میں، اور ظاہر ہے انسان اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اپنے سے منسلک لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے تو ضرور